کیا تم نے کبھی خود سے یہ سوال کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے کیوں ہوتے ہیں جو اپنے دن کی شروعات اس طرح کرتے ہیں جیسے پوری دنیا ان پر مسکرا رہی ہو، ان کے چہروں پر سکون ہوتا ہے، دل میں خوشی ہوتی ہے، اور روزی کے دروازے ان کے لیے وہاں سے کھلتے ہیں جہاں سے انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا ہے۔ جبکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان سے زیادہ محنت کرتے ہیں، زیادہ تھکتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے دل میں ہمیشہ گھٹن رہتی ہے، ایک بوجھ رہتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کچھ کمی ہے۔ کیا تم جانتے ہو ان دونوں کے بیچ اصلی فرق کیا ہے؟ فرق نہ تو محبت میں ہے، نہ حالات میں، اور نہ ہی امید کی ماترا میں۔ فرق صرف ایک پل میں ہے، ایک بہت چھوٹا سا پل جو ہر دن آتا ہے، لیکن ہم میں سے زیادہ تر لوگ اسے بنا محسوس کیے گزر جانے دیتے ہیں۔ وہ پل ہے فجر کی نماز کے بعد تمہارے منہ سے نکلنے والا پہلا شبد۔ ہاں، یقین کرو، فجر کی نماز سے سلام پھیرنے کے ترنت بعد جو پہلا شبد تم بولتے ہو، اس میں ایسی طاقت ہوتی ہے جس کی تم کلپنا بھی نہیں کر سکتے۔ وہ شبد تمہارے پورے دن کی دشا طے کرتا ہے۔ وہ شبد تمہارے لیے روزی کے دروازے کھول سکتا ہے یا بند بھی کر سکتا ہے۔ تمہیں یہ بات عجیب لگ سکتی ہے، تم سوچ سکتے ہو کہ ایک شبد پورے دن کو کیسے بدل سکتا ہے، لیکن صبر کرو، انت تک سنو، میں تمہیں وہ راز بتاؤں گا جس نے میری زندگی بدل دی اور ان سب کی زندگی بدل دی جنہوں نے اسے آزمایا۔ آگے بڑھنے سے پہلے دل سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر یہ باتیں تمہیں فائدہ دے رہی ہیں، اگر یہ تمہیں اللہ کے قریب لا رہی ہیں، تمہیں امید دے رہی ہیں اور تمہاری زندگی میں سہارا بن رہی ہیں، تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرو۔ تمہارا سبسکرپشن میرے لیے طاقت ہے، ہمت ہے، تاکہ میں ایسا ہی فائدہ دینے والا کنٹینٹ تمہارے اور تمہاری اولاد کے لیے پیش کرتا رہوں۔ صرف 2 سیکنڈ لگیں گے، لیکن اثر بہت بڑا ہوگا۔ اللہ تمہیں اس کا بہترین بدلہ دے۔ میں تمہیں اپنی زندگی کا ایک دور یاد دلاتا ہوں۔ ایک سمے تھا جب میں ہر دن تھکا ہوا اٹھتا تھا، فجر کی نماز پڑھتا تھا، لیکن نماز کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرتا تھا؟ یا تو فون اٹھا لیتا تھا، یا آنے والی پریشانیوں کے بارے میں سوچنے لگتا تھا، یا دل میں کہہ دیتا تھا یا اللہ ایک اور لمبا دن۔ نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ پورا دن بھاری گزرتا تھا، دل میں عجیب سی گھٹن رہتی تھی جس کا کارن سمجھ نہیں آتا تھا۔ روزی تھی لیکن اس میں برکت نہیں تھی، خوشیاں تھیں لیکن ادھوری تھیں۔ سالوں تک میں اسی حالت میں رہا جب تک کہ مجھے وہ سچائی سمجھ میں نہیں آئی۔ سچائی یہ ہے کہ فجر کے بعد کا وقت کوئی عام وقت نہیں ہے، یہ مبارک وقت ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک عظیم راز چھپایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اے اللہ میری امت کے لیے اس کے صبح کے وقت میں برکت دے۔ صبح کا پہلا حصہ فجر اور اس کے بعد کا سمے خاص برکت والا ہوتا ہے۔ روزی میں برکت، صحت میں برکت، پورے دن میں برکت۔ لیکن ہر برکت کی ایک چابی ہوتی ہے، اور اس چابی کا نام ہے تم اس وقت کیا کہتے ہو اور کس دل سے کہتے ہو۔ ذرا تصور کرو، تم فجر کی نماز پڑھتے ہو، سلام پھیرتے ہو، یہ وہی لمحہ ہے جب فرشتے موجود ہوتے ہیں، آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور دعا قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ اسی پل تمہارے منہ سے نکلا پہلا شبد آسمان کی طرف اٹھتا ہے اور طے کرتا ہے کہ تمہارے دن میں کیا اترے گا۔ اگر پہلا شبد شکایت ہے، اگر پہلا شبد ناخوشی ہے، اگر پہلا شبد نکاراتمکتا ہے، تو تم نے اپنے دن کی شروعات بوجھ کے ساتھ کی اور دن بھی ویسا ہی گزرے گا۔ لیکن اگر پہلا شبد اللہ کا ذکر ہے، شکر ہے، دعا ہے، تو تم نے اپنے لیے ایک عظیم دروازہ کھول دیا، روزی کا، برکت کا، سکون کا، خوشی کا۔ اب میں تمہیں وہ الفاظ بتاتا ہوں جنہوں نے میری زندگی بدل دی۔ فجر کی نماز کے بعد، اٹھنے سے پہلے، فون چھونے سے پہلے، کسی بھی چیز کے بارے میں سوچنے سے پہلے میں کہتا ہوں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ پھر کہتا ہوں اللہم انی اسالک خیر ھذا اليوم
فتحہ و نصرہ و نورہ و برکتہ و ہداہ، اور پھر کہتا ہوں اللہم بارک لی فی یومی ھذا وارزقنی رزقا حلالا طیبا مبارکا فیہ۔ یہ کچھ آسان سے الفاظ ہیں، 1 منٹ بھی نہیں لیتے، لیکن اللہ کی قسم یہ چمتکار کر دیتے ہیں۔ پہلی بار جب میں نے اسے آزمایا، پہلے ہی دن فرق محسوس ہوا، دل ہلکا تھا، دن الگ تھا، ایسا لگا جیسے اللہ میرے ساتھ ہے، اور دنوں کے ساتھ عجیب چیزیں ہونے لگی، روزی وہاں سے آنے لگی جہاں سے امید نہیں تھی، مشکلیں ایسے حل ہونے لگی جیسے کسی نے راستہ آسان کر دیا ہو، دل میں ایسا سکون آیا جو پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ وقت میں برکت، صحت میں برکت، ہر چیز میں برکت۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کتابیں پڑھی، بہت بیان سنے، لیکن فجر کے بعد کے یہ کچھ شبد سب سے زیادہ اثردار نکلے، کیونکہ تم اس وقت اللہ کو اپنے دن کی پہلی پراتھمکتا بنا رہے ہوتے ہو۔ جب تم دن کی شروعات اللہ کے ساتھ کرتے ہو تو وہ تمہارے پورے دن کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ اگر تم دن کی شروعات اچھے گمان کے ساتھ کرتے ہو، برکت کی امید کے ساتھ کرتے ہو، تو اللہ تمہیں وہی دیتا ہے جس کی تم امید کرتے ہو۔ لیکن اگر تم دن کی شروعات ڈر، چنتا اور بدگمانی سے کرتے ہو تو تم خود اپنے اوپر دروازے بند کر لیتے ہو۔ میں تمہیں ایک اور سچی کہانی سناتا ہوں۔ ایک عورت تھی، 3 بچوں کی ماں، اس کے شوہر کی تنخواہ کم تھی، خرچے زیادہ تھے، وہ ہمیشہ پریشان رہتی تھی، ہر صبح یہی سوچتی تھی کہ پیسے کہاں سے آئیں گے، بل کیسے بھریں گے۔ اس کی زندگی مشکل تھی کیونکہ وہ روزی کو دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ ایک دن میں نے اسے یہی عمل بتایا، کہا 1 ہفتہ کر کے دیکھو۔ اس نے پوچھا کچھ شبد کیا بدل دیں گے؟ میں نے کہا کر کے دیکھو۔ 1 ہفتے بعد اس نے روتے ہوئے فون کیا، خوشی کے آنسو تھے۔ اس کے شوہر کو اچانک ترقی مل گئی، کہیں سے ایک رقم آ گئی جس کی امید نہیں تھی، بچے سکون میں آ گئے، اور سب سے بڑی بات اس کے دل میں سکون اتر آیا۔ یہ اتفاق نہیں تھا، یہ پہلے شبد کی برکت تھی۔ اب میں تمہیں قدم در قدم بتاتا ہوں کہ فجر کے بعد کیا کرنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد ترنت مت اٹھو، اپنی جگہ بیٹھے رہو، آنکھیں بند کرو، گہری سانس لو اور محسوس کرو کہ تم اللہ کی حاضری میں ہو۔ پھر دل سے کہو، زبان سے پہلے دل سے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ محسوس کرو کہ اللہ نے تمہیں نئی زندگی دی ہے، نیا موقع دیا ہے۔ پھر 3 بار کہو استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، تاکہ رات کی غلطیاں مٹ جائے اور تمہارا دن صاف پڑھنے سے شروع ہو۔ پھر پڑھو اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اور اس کے بعد پورے دل سے دعا کرو، اللہم انی اسالک خیر ھذا اليوم فتحہ و نصرہ و نورہ و برکتہ و ہدا، اللہم ارزقنی اليوم رزقا حلالا طیبا مبارکا فیہ، اللہم یسر لی امری واشرح لی صدری۔ اپنے دل کی ہر بات کہو، کیونکہ وہ تم سے، تمہاری رگوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اٹھنے سے پہلے مسکراؤ، یقین کرو کہ تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے، کہ تمہارا دن خوبصورت ہوگا، کہ خیر تمہاری طرف آ رہی ہے۔ یہ 7 قدم 5 منٹ سے زیادہ نہیں لیتے، لیکن تمہاری پوری زندگی بدل سکتے ہیں۔ اب غلطیوں کی بات سنو۔ سب سے پہلی غلطی، نماز کے ترنت بعد فون اٹھا لینا۔ جب تم ایسا کرتے ہو تو تم دنیا کو اللہ سے پہلے رکھ دیتے ہو اور برکت کھو دیتے ہو۔ فون انتظار کر سکتا ہے، یہ مبارک وقت نہیں۔ دوسری غلطی، نماز کے بعد ترنت پریشانیوں کے بارے میں سوچنا۔ سمسیائیں اپنی جگہ ہیں لیکن کچھ منٹ رک سکتی ہیں۔ تیسری غلطی، جلدی بازی۔ فجر جلدی پڑھی، جلدی اٹھے، سب جلدی ختم کیا۔ یہ جلد بازی برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ اور چوتھی غلطی، نیمت نہ رہنا۔ ایک دن کیا پھر چھوڑ دیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو لگاتار ہو، چاہے کبھی کیوں نہ ہو۔ اگر کبھی فجر چھوٹ جائے تو مایوس مت ہونا، جب اٹھو
نماز پڑھو اور یہ الفاظ کہو۔ شیطان چاہتا ہے کہ تم ہار مان لو، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تم بار بار کوشش کرو۔ ہر فجر ایک نئی شروعات ہے۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، روزی کی تنگی سے پریشان تھا، محنت کرتا تھا لیکن پیسے پورے نہیں ہوتے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا نماز کے بعد کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا کچھ نہیں، سیدھے کام پر چلا جاتا ہوں۔ میں نے کہا یہی کمی ہے۔ اسے یہی عمل بتایا۔ صرف 1 مہینے بعد اس کا فون آیا، نئی نوکری، بہتر تنخواہ، آدھے قرض اتر گئے اور دل میں سکون۔ یہ کہانیاں جھوٹ نہیں ہیں۔ اللہ کریم ہے، وہ دینا چاہتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تم اس کی طرف پہلا قدم بڑھاؤ۔ ہم سب کو اسی کی طرف رخ کرنا ہے، اسی سے مانگنا ہے اور اپنے دن کی شروعات اسی کے ساتھ کرنی ہے۔ اب میں تمہیں ایک اور گہرا راز بتاتا ہوں۔ راز صرف الفاظ میں نہیں ہے، راز دل میں ہے۔ اگر تم یہ دعائیں صرف زبان سے کہو اور دل غافل ہو تو تمہیں اجر ضرور ملے گا لیکن اثر کم ہوگا۔ لیکن اگر تم انہیں دل کی حاضری کے ساتھ کہو، ہر شبد کو محسوس کرتے ہوئے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تمہیں سن رہا ہے، تو وہیں سے کرشمے شروع ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ شاید قبول کروں گا، اس نے کہا استجب لکم۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا، لیکن دعا کی بھی شرطیں ہیں اور ان میں سب سے اہم ہے دل کی موجودگی اور قبولیت کا پکا یقین۔ جب تم کہو اللہم ارزقنی تو ایسے کہو جیسے تمہیں پورا یقین ہے کہ اللہ تمہیں دے گا، شک کے ساتھ نہیں، ہچکچاہٹ کے ساتھ نہیں، بلکہ پورے اعتماد کے ساتھ۔ یہی یقین فرق پیدا کرتا ہے، یہی یقین پر اب میں تمہیں کچھ اور دعائیں بتاتا ہوں جو تم فجر کے بعد پڑھ سکتے ہو۔ کہو اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبہ الدین وقہر الرجال۔ یہ عظیم دعا ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا۔ یہ دعا تمہیں غم سے بچاتی ہے، قرض سے بچاتی ہے، کمزوری سے بچاتی ہے۔ پھر کہو اللہم انی اسالک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یہ وہ دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد پڑھتے تھے۔ فائدہ دینے والا علم، پاک روزی اور قبول ہونے والا عمل، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ پھر کہو اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمہ امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی۔ یہ دعا دین، دنیا اور آخرت تینوں کو سمیٹ لیتی ہے۔ اور کہو اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک۔ یہ حلال روزی کی دعا ہے، لوگوں سے بے نیاز ہونے کی دعا ہے، صرف اللہ پر بھروسہ کرنے کی دعا ہے۔ یہ دعائیں چھوٹی ہیں لیکن عظیم دروازوں کی چابیاں ہیں۔ اب ایک اہم بات، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم یہ دعائیں پڑھتے ہیں لیکن نتیجہ نہیں دکھتا۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کب سے پڑھ رہے ہو؟ کیا 1-2 دن پڑھ کر چھوڑ دیا؟ صبر بہت ضروری ہے۔ کبھی کبھی اللہ حکمت کے ساتھ دیر کرتا ہے، شاید وہ تمہارے لیے کچھ بہتر جمع کر رہا ہو۔ جلدی مت کرو، بھروسہ رکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ میں نے دعا کی لیکن قبول نہیں ہوئی۔ ایسا مت کہو، کہو میں دعا کر رہا ہوں اور اللہ صحیح وقت پر قبول کرے گا۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں وہ نہیں دیتا جو تم مانگتے ہو، بلکہ اس سے بہتر دیتا ہے۔ اس وقت تمہیں سمجھ نہیں آتا لیکن بعد میں احساس ہوتا ہے۔ میں تمہیں اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میں نے اللہ سے ایک چیز بہت شدت سے مانگی، بار بار مانگی، لیکن وہ پوری نہیں ہوئی۔ میں مایوس ہوا، دل ٹوٹا، لیکن میں نے دعا چھوڑ نہیں دی۔ 1 سال بعد مجھے سمجھ آیا کہ اگر وہ چیز مجھے اسی وقت مل جاتی تو میرے لیے نقصان دہ ہوتی۔
اللہ نے مجھے اس سے کہیں بہتر دیا صحیح وقت پر۔ اس دن میں رویا، شکر کے آنسو تھے، کیونکہ وہ جانتا ہے جو میں نہیں جانتا۔ اب کچھ عملی نصیحتیں سنو۔ پہلی نصیحت، فجر سے 10 منٹ پہلے الارم لگاؤ۔ یہ 10 منٹ تمہیں سکون سے اٹھنے، وضو کرنے اور نماز کی تیاری کا موقع دیں گے۔ آخری پل میں اٹھنا تمہیں بے چین کر دیتا ہے۔ دوسری نصیحت، جلدی سو۔ میں جانتا ہوں یہ آج کے دور میں مشکل ہے، لیکن جلدی سونا فجر کے لیے اٹھنا آسان بنا دیتا ہے۔ کوشش کرو کہ آدھی رات سے پہلے سو جاؤ۔ تیسری نصیحت، اپنی نماز کی جگہ تیار رکھو۔ اگر تمہارے پاس خاص جا نماز ہے تو اسے کسی سکون والی جگہ پر بچھاؤ۔ ایسا ماحول بناؤ جو خشوع اور توجہ میں مدد کرے۔ چوتھی نصیحت، سونے سے پہلے فون کو دور رکھو۔ اگر ہو سکے تو دوسرے کمرے میں رکھو۔ اس سے تم جاگتے ہی فون دیکھنے سے بچو گے اور تمہاری توجہ نماز اور دعا پر رہے گی۔ پانچویں نصیحت، اگر دعائیں یاد نہیں رہتی تو انہیں ایک چھوٹے کاغذ پر لکھ کر جانماز کے پاس رکھ دو، دھیرے دھیرے یاد ہو جائیں گی۔ شروعات میں پڑھ کر کہنا بھی ٹھیک ہے۔ چھٹی نصیحت، دھیرے دھیرے شروعات کرو۔ اگر سب کچھ نیا ہے تو پہلے 1 یا 2 دعا سے شروع کرو، پھر وقت کے ساتھ اور جوڑتے جاؤ۔ اہم بات ہے استقامت، لگاتار رہنا۔ ساتویں نصیحت، خود پر سختی مت کرو۔ کچھ دن چھوٹ جائے، آلس آ جائے تو خود کو کوسنا مت، اگلے دن سے پھر شروع کر دو۔ اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو بار بار اس کی طرف لوٹتا ہے۔ یہ صبح کا عمل صرف تمہارے لیے نہیں ہے، تمہارے بچوں کے لیے بھی ہے۔ اگر تمہارے بچے ہیں تو انہیں بچپن سے سکھاؤ کہ دن کی پہلی آواز الحمدللہ ہو۔ یہ ان کے دل میں اللہ کی محبت بو دے گا۔ سوچو، اگر ہر مسلمان گھر اسی طرح دن شروع کرے تو ہماری زندگی کتنی بدل جائے گی۔ میں ایک پریوار کو جانتا ہوں، ماں، باپ اور 3 بچے۔ گھر میں تناؤ تھا، جھگڑے تھے، سکون نہیں تھا۔ میں نے انہیں مشورہ دیا کہ فجر ساتھ پڑھو اور کچھ منٹ مل کر دعا کرو۔ کچھ ہفتوں بعد ماں کا فون آیا، گھر کا ماحول بدل گیا تھا۔ بچے شانت تھے، رشتہ بہتر ہو گیا تھا، یہاں تک کہ مالی حالت بھی سدھرنے لگی تھی۔ یہ ہے اللہ کے ساتھ شروعات کرنے کی طاقت۔ اب آخر میں کچھ سچائیاں سن لو۔ پہلی سچائی، اللہ تمہارے لیے بھلائی چاہتا ہے۔ وہ تم سے ناراض نہیں ہے، وہ تمہارا دشمن نہیں ہے، وہ تم سے محبت کرتا ہے، لیکن چاہتا ہے کہ تم اس کی طرف بڑھو۔ دوسری سچائی، بدلاؤ ایک چھوٹے قدم سے شروع ہوتا ہے۔ پوری زندگی ایک دن میں مت بدلنا چاہو، اس چھوٹے عمل سے شروعات کرو، باقی اللہ پر چھوڑ دو۔ تیسری سچائی، تم بہتر زندگی کے حقدار ہو۔ خود کو گنہگار اور ناکام سمجھ کر مایوس مت ہو۔ اللہ تمہیں رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، تم روزی، برکت اور خوشی کے قابل ہو۔ چوتھی سچائی، دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ ہر شبد سنا جاتا ہے، ہر آنسو دیکھا جاتا ہے۔ اگر آج نتیجہ نہیں دکھتا تو سمجھو کہ اللہ تمہارے لیے سنبھال کر رکھ رہا ہے۔ پانچویں سچائی، تم اکیلے نہیں ہو۔ چاہے جتنا تنہا محسوس کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ تمہاری فسفساہٹ بھی سنتا ہے، وہ تمہارے دل کا حال جانتا ہے۔ اب میں تم سے صرف ایک درخواست کرتا ہوں، کل صبح فجر کے بعد کسی بھی اور کام سے پہلے یہ الفاظ کہو، صرف 7 دن آزماؤ۔ نہ کوئی خرچہ، نہ بڑی محنت، بس کچھ منٹ۔ لیکن یہ کچھ منٹ تمہاری پوری زندگی بدل سکتے ہیں۔ میں بڑھا چڑھا کر نہیں کہہ رہا، میں تجربے سے کہہ رہا ہوں۔ کل سے شروع کرو، ٹالو مت۔ ٹالنا ہی بدلاؤ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ 1 ہفتے بعد مجھے لکھنا، بتانا کہ کیا بدلا۔ مجھے تمہاری خوشیاں سننا اچھا لگتا ہے۔ اور آخر میں دل سے دعا کرتا ہوں، اللہم ارزق کل من یسمع کلامی رزقا واسعا مبارکا، اللہم افتح لهم ابواب الخیر من حیث لا يحتسبون، اللہم اجعل ایامهم مضیئہ بالسکینہ والسعادہ، اللہم فرج ہمومہم وقضی دیونہم وحقق امنیاتہم، اللہم اجعل کل یوم یمر علیہم افضل من الذی قبلہ، امین امین امین۔ یاد رکھو،
اللہ تم سے تمہاری سوچ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ ہر دن ایک نیا موقع ہے، ہر فجر ایک نئی شروعات ہے، اور ہر شروعات الگ ہو سکتی ہے۔ میں تم سب کو اللہ کے لیے چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں پھر بات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔